السلام علیکم عزیز طلبہ کرام۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر دیا تھا وہ مذکر اور مؤنث کے حوالے سے تھا، تو میں کورس اس وجہ سے ترجمہ فن اور روایت میں تو میں شروع کر چکا، لیکن 4 سیمسٹر میں اس وجہ سے شروع میں نے نہیں کیا کہ کل میں نے جب اپنے طالب علموں سے کہا کہ بھائی آپ ذرا اردو میں لکھیں، وہ انگلش میں لکھ کے بیچتے تھے رومن ورڈز میں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اردو میں بھیجیں، تو اس میں نے بہت سی غلطیاں دیکھی، اور یہ غلطیاں اگر آپ بہت زیادہ مطالعہ بھی کر لیں اور آپ کی تحریر سے اور آپ کے تکلم سے یہ غلطیاں نہیں نکلیں گی تو بہت نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے میں آپ سے کچھ وقت لینا پسند کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکس کروں اور آپ کی تحریر اور آپ کا جو تکلم ہے وہ خوبصورت بن جائے، قاعدوں کے مطابق بن جائے۔ تو آج تھوڑا سا میں ذرا قواعد اردو پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ روزمرہ کیا ہوتا ہے۔ روزمرہ عزیز طلبہ کرام کسی زبان کا جو اہل زبان کے اسلوب بیان اور طریقے اظہار اور گفتگو کے مطابق ہو تو اسے روزمرہ کہا جاتا ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مرکبات جو اپنے حقیقی معنوں میں اہل زبان کے طریقے پر استعمال ہوں تو یہ روزمرہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم عام روٹین میں روزمرہ کے اصول کے مطابق 2 4 یا 19 20 کہتے ہیں یہ اہل زبان والے، تو اسی لیے اس کو روزمرہ کہتے ہیں، یہ روزمرہ کہلائے گا۔ اس کے برعکس اگر 2 5 یا 18 20 بولا جائے تو یہ روزمرہ نہیں کہلائے گا۔ روزمرہ کے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تحریر میں ایک خوبصورتی لاتا ہے، اس کے استعمال سے کلام فصیح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بشیر و سلیم کو 20 روپے نقد اور علی اور سلمان کو 4 کتابیں انعام میں ملی۔ یہ جملہ روزمرہ کے مطابق ہیں، یعنی کتابیں انعام میں ملی نہیں، یہ جملہ روزمرہ کے خلاف ہے۔ کتابیں انعام میں ملی یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ اہل زبان اس جملے کو یوں کہتے ہیں کہ بشیر اور سلیم کو 20 روپے نقد اور علی اور سلمان کو 4 کتابیں انعام میں ملی۔ کیونکہ یہ دیکھیں یہ ترتیب بھی ہے، اس میں ایک خوبصورتی بھی ہے۔ اسی طرح میں روز اسکول جاتا ہوں روزمرہ ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں دن اسکول جاتا ہوں تو یہ روزمرہ نہیں ہوگا بلکہ محمل کلام ہوگا، اگرچہ دن اور روز مترادف ہیں۔ اسی طرح محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس سے لغوی معنی کی بجائے ایک قرار یافتہ مجازی معنی نکلتے ہوں، یہ محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورے میں عموماً علامت مصدر نہ لگتی ہے، جیسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، آب ہونا، سبز باغ دکھانا، ہاتھ بٹھانا، ہاتھ مانگنا، گل کھلانا، تومار باندھنا۔ محاورے میں ایک بات یاد رکھیں کہ تذکیر و تانیث واحد اور جمع اور ماضی و حال و مستقبل کے اعتبار سے حسب ضرورت اور حسب موقع صیغے میں تبدیلی کی جاتی ہے، نیز جملے کی علامت مصدر نہ اسی فعل کے مطابق بدل جاتی ہے جو اس جملے میں استعمال ہو رہا ہو۔ جیسے پانی پانی ہونا سے پانی پانی ہو گیا، پانی پانی ہو جاتا ہے، وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا تھا وغیرہ۔ محاورے سے ہمیشہ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ اہل زبان تو اپنے محاورات کے مجازی معنی خوب سمجھتے ہیں، مگر غیر زبان والے کو ان کا معنی سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ اب ضرب الامثال کی طرف آ جاؤ، جس کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی کے واقعات و حالات سے اخذ کردہ وہ جملے
جو خاص معنی و مطلب رکھتے ہیں اور ان چند الفاظ سے پورا واقعہ یا قصہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ضرب الامثال کہاوت کہلاتی ہے، اس کے الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے۔ ضرب المثل ہمیشہ جوں کی تو استعمال کی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کی عزیز طلبہ کرام لفظ تبدیلی نہیں کی جاتی، اس میں کسی قسم کی لفظی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً کسیانی بلی کھمبا نوچے، اب ہم اسے کسیانہ بلا کھمبا نوچے نہیں کر سکتے، بلی سے بلا نہیں بنا سکتے مثلاً، یا کہاوت عبارت میں اپنی الگ شناخت برقرار رکھتی ہے۔ مثلاً ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ڈاک کے 3 پات، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک پن 2 کاج، ٹھیڑی کیر، چور کی داڑھی میں تھنکا، جیسا دیس ویسا بیس وغیرہ۔ کہاوت اہل زبان سمجھ سکتے ہیں، غیر زبان کے لیے کہاوت کا سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ حرف کس کو کہتے ہیں۔ حرف سے مراد وہ کلمہ جو نہ فعل ہو، نہ اسم اور نہ کسی یہ مصدر سے مشتق ہو، بلکہ 2 لفظوں کو آپس میں یہ ملاتا ہے، گویا الفاظ میں ربط اور تعلق پیدا کرتا ہو، جس سے مطلب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے کا، کی، کو سے، میں نے، پر وغیرہ۔ یا حرف وہ خاص حروف الفاظ ہیں جو جملے کے اجزاء کو باہم ملاتے اور جملے کے مطلب کا سمجھنا آسان کرتے ہیں۔ ان حروف کے استعمال کے بغیر جملوں یا الفاظ کا مطلب سمجھ نہیں آ سکتا، جیسے کانا میز لگا دو۔ اب دیکھو، کتاب بستہ ہے، میز نیچے جوتے پڑے ہیں، مجھے آپ مل خوشی ہوئی۔ اب دیکھیں، اس میں حروف کا استعمال نہیں ہے، پر نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، میں نہیں ہے، کے نہیں ہے، سے نہیں ہے، کر نہیں ہے۔ اب اس کے لگانے سے عزیز طلبہ کرام بامانی اور آسان فہم ہو جاتے ہیں، جیسے کانا میز پر لگا دو، کتاب بستے میں ہے، میز کے نیچے جوتے پڑے ہیں، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اب پر، میں، کے، سے کے حروف یہ حروف کہلاتے ہیں۔ اب حروف کی درج ذیل اقسام ہیں، اس میں نمبر 1 حروف ربط۔ یہ حروف ایک لفظ اسم کا تعلق دوسرے لفظ یعنی فاعل یا مفعول سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے کا، کی، کو، نے، سے۔ اسلم کو کانا دے دو، وہ علی کی کتاب ہے، بابر نے علی کو سلام کیا۔ اب ان جملوں میں کو، کی اور نے حروف ربط ہیں۔ حروف ربط کی جو عزیز طلبہ کرام 4 معروف صورتیں یہ ہیں۔ حالت فاعلی، وہ کیا ہے؟ نئے فاعل کے ساتھ استعمال ہوئے، جیسے حالت فاعلی یعنی کام کرنے والی حالت اسم کی یا فاعل کی، علی نے پانی پیا، اکبر نے کتاب پڑھی۔ نئے کا استعمال صرف ماضی میں ہوتا ہے۔ حالات مفعولی کو مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے نوکر کو بلاؤ، علی کو کتاب دو۔ بعض اوقات کو کی جگہ کے کا حرف استعمال ہوتا ہے، جیسے ماں نے بچے کے کاجل لگایا۔ حالات توری یعنی سے اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہاں سے آئے، تم علی سے بات کر لو، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ کل سے بیمار ہے۔ بعض اوقات بطور علامت مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 حروف جار، وہ حروف جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہوں، ٹھیک ہے جی، جیسے کتاب بستے میں ہے۔ ان جملوں میں پر اور میں حروف جار ہیں۔ کا، کے، کی، کے کو، پر سے تک، میں تلک سے اوپر، پہ نیچے، درمیان، ساتھ، اندر، باہر حروف جار ہیں۔ حروف عطف کس کو کہتے ہیں؟ یہ حروف 2 اسموں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کھانا کھا کر مجھے خط سنا دو، کتاب اور اخبار لے آؤ۔ ان جملوں میں کر اور حروف عطف ہیں، اور وہ نیز بھی کر ہے، وہ ہے۔ حروف شرط،
یہ حروف کسی شرط کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے اگر تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے۔ اب دیکھیں عزیز طلباء کرام، اس جملے میں اگر حرف شرط ہے، اگرچہ، جب تک، تا وقتیہ کے، جوں ہی، یہ سب حروف شرط ہیں۔ اب حروف ندا، یہ حروف کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کسی کو پکارنے کے لیے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آجی، سنتے ہو، ارے یہ کیا۔ اب یہ عربی میں بھی آپ کو وہ نظر آئیں گے حروف ندا۔ حروف ندا کے بعد علامت ندا بھی لگائی جاتی ہے، یہ سیکھیں۔ کسی کو آواز دینے کے بعد حروف ندا سے یہ حرف ندا لگائی جائے گی۔ ارے اس کے بعد لگائے، ابے، او یا اجی حروف ندا ہیں۔ حروف ندبہ اور تعصف، یہ حروف غم یا افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے افسوس آپ نے محنت نہیں کی۔ اس جملے میں افسوس حرف تعصف ہے، اور افسوس، صد افسوس، وائے حیف، ہائے ہائے، اف اف، حسرتا، واہ حسرتا، ہیہات ہیہات، اس طرح۔ 7واں، حروف تشبیہ و تمثیل، یہ حروف کس لیے استعمال ہوتے ہیں بیٹا؟ یہ سیکھو عزیز طلبہ کرام۔ ایک چیز کو دوسری کی مانند بتانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے برف کی طرح سرد، چاند کی مانند چمکتا، موتی جیسے دانت۔ یہاں آپ دیکھیں، طرح، مانند اور جیسے حروف تشبیہ ہیں۔ مانند مثل، طرح سے، جیسا، جوں، ہو بہو، عین بین، بعینی ہی حروف تشبیہ ہیں، یہ حروف تشبیہ ہیں۔ حروف اضافت کس کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جو صرف اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو حروف اضافت کہتے ہیں، جیسے اسلام کی خوبیاں، آسمان کا رنگ۔ اب دیکھیں، ان جملوں میں کی اور کا جو حروف ہیں وہ اضافت کے طور پہ ہیں، جیسے اسلام کی خوبیاں، آسمان کا رنگ۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک قاعدہ ذکر کرتا ہوں کہ یہاں پر مضاف الیہ جس کی طرف، یعنی آخری جو اس جملے کا مرکب اضافی کا جز ہے، اس کے مطابق حروف جار آئیں گے۔ اب اسلام کی خوبیاں، اب اسلام کا رنگ آئے گا، جیسے آسمان کا رنگ، تو اسی طرح اگر مؤنث ہوگا تو حروف جار بھی مؤنث آئے گا۔ حروف نفی، جن حروف سے نفی یا انکار کا مطلب نکلتا ہو، حروف نفی کہلاتے ہیں۔ مثلا حاشا و کلا، میں نے یہ بات نہیں کہی، جو مزہ دیس میں ہے وہ پردیس میں نہیں۔ یہاں نہیں اور حاشا و کلا حروف نہیں ہیں، نہ، نے، نہیں، مت، بے، حاشا کلا حروف نفی ہیں۔ 10، حروف فجائیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحسین یا انبساط، یہ کس لیے ہوتے ہیں استعمال؟ یہ کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلا شاباش، تم کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ، کیسی خوبصورت گائے ہیں۔ ان جملوں میں شاباش اور سبحان اللہ حروف تحسین ہے۔ کچھ حروف انبساط یہ ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ اللہ، آہا، بہت خوب، بہت اچھا، مرحبا، آفرین، شاباش، واہ واہ۔ اور حروف نفرین کس کو کہتے ہیں؟ یہ حروف نفرت یا ملامت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ہزار لعنت تمہارے جھوٹ پر، تف ہے تمہاری مردانگی پر۔ ان جملوں میں ہزار لعنت اور تف یہ حروف نفرین ہیں، اور تف، لعنت، ہزار لعنت، پٹکار، اخ، تھو، چھی چھی، اس طرح۔ حروف علت اور تعلیل، یہ حروف جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے وہ دیر سے پہنچا کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ اب اس جملے میں دیکھیں آپ، کیونکہ حرف علت ہے، اور کچھ حروف علت یہ ہیں، چنانچہ، لہٰذا، بنا بری، پس، چونکہ، تاکہ، اس لیے، کیونکہ۔ ایک ہے حرف بیان، یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال ہو، جیسے باپ نے بیٹے سے کہا کہ سبق سناؤ، احمد یعنی تمہارا نوکر وہاں موجود تھا۔ یہاں آپ دیکھیں عزیز طلباء کرام کہ اور یعنی حرف بیان ہے۔ حروف تردید کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر
بولے جائیں، حروف تردید کہلاتے ہیں، جیسے غریب ہو یا امیر، اچھا ہو کہ برا، خواہ یا یہ لو خواہ وہ لو، چاہے رہیں چاہے چلے جائیں۔ اب ان جملوں میں دیکھیں یا کہ خواہ اور چاہے حروف تردید ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حروف استعراب کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا یا ادنا کو اعلیٰ بنانے کے لیے یہ حروف دو جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسے حرف اضراب کہتے ہیں۔ کبھی صفات میں ترقی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا وہ انسان نہیں بلکہ گدھا ہے، یہاں بلکہ حرف اضراب ہے۔ حروف استدراک کس کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جو دو جملوں میں سے کسی ایک میں بیان کیے گئے کسی شبے کو دور کرنے کے لیے یا دوسرے جملے میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے انور ذہین تو بہت ہے مگر محنتی نہیں، میں نے اسے دیکھا تو نہیں، ہاں نام ضرور سنا ہے، وہ خود نہیں آئے گی البتہ اپنے بھائی کو بھیج دے گی۔ یہاں مگر، ہاں اور البتہ حروف استدراک ہیں۔ مگر، ہاں، البتہ، پر، سو، اللہ، ولی، لیکن، یہ سارے حروف استدراک ہیں۔ حروف استثناء کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں، مثلا اس کے سوا کسی سے فریاد کریں، بجز اللہ ہمارا کون ہے۔ اب ان مثالوں میں دیکھیں بجز اور سوا حروف استثناء ہے، جز، بجز، سوا، ما سوا، پھر، الا، مگر حروف استثناء ہے۔ حروف استثناء استفہام کس کو کہتے ہیں عزیز طلبہ کرام؟ یہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ کہاں جا رہا ہے، کیا تم بیمار ہو، اس کے آخر میں علامت استفہام آپ نے ضرور عبارت میں لگانی ہے، کیونکہ پھر سوال نہیں بنے گا۔ ان جملوں میں کہاں اور کیا حروف علامت استفہام جملے کے آخر میں آئے گی۔ مشہور حروف استفہام یہ ہے، کیا، کب، کیوں، کہاں، کون، کس، کیسا، کتنا، کیوں کے، کاہے، آیا، یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے آخر میں حروف نشان استفہام آئے گا۔ حروف حصر و خصوصیت، جو حروف کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر ایک قسم کی خصوصیت پیدا کر دیں، حروف حصر و خصوصیت کہلاتے ہیں۔ مثلا دنیا محض دھوکہ ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان مثالوں میں محض، اکیلا اور خالی حروف خصوصیت ہیں۔ ہی، تنہا، محض، فقط، اکیلا، ہمیں، تمہیں، خالی حروف، یہ سارے خصوصیت کے حروف ہیں، یہ حروف تخصیص بھی کہلاتے ہیں۔ اب حروف قسم کس کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، حروف قسم کہلاتے ہیں، جیسے بخدا میں نے اسے نہیں مارا، واللہ یہی سوچ ہے۔ اب ان جملوں میں بخدا کی بے اور واللہ کا واو یہ حروف قسم ہیں۔ حروف تاکید کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جن سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں عزیز طلبہ کرام، مثلا آپ کی یہ خبر بالکل غلط ہے، مجھے مطلقاً آپ پر اعتبار نہیں، زونیار کسی سے ادار نہ مانگنا، ان مثالوں میں بالکل مطلقاً زونیار حروف تاکید ہیں۔ ضرور بالضرور، ہرگز، کبھی، زونیار، مطلقاً، سراسر، سبھی، کل، سر بسر، قطعاً، اصلاً، بعینہ، کلہم، سب کے سب تمام حروف تاکید ہیں۔ تنبیہ والے حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف جو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال کیے جائیں، اسے تنبیہ والے حروف کہتے ہیں۔ مثلا خبردار، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ہیں، یہ تم نے کیا کر دیا، دیکھنا کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ ان جملوں میں خبردار ہے اور دیکھنا حروف تشبیہ ہیں، لیکن اس کے آخر میں بھی الف اور اس کے نیچے نقطہ لگایا جائے۔ خبردار، زونیا، دیکھنا، دیکھو، تو سنو، تو ہیں، یہ سب حروف تنبیہ ہیں۔ حروف ایجاب کسی پکار کے جواب یا اقرار کے لیے جو حروف بولے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، جی، اچھا، بہت اچھا، ٹھیک، واقعی، بجا، درست، بہتر حروف ایجاب ہیں۔ حروف ظرفیت یہ کسی مقام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے جگہ، مقام، یہاں، وہاں، جہاں، کہاں، وہاں، یا، ادھر، ادھر، جدھر، کدھر، اب، جب، کب، تب، ابھی، جبھی، کبھی، اس جگہ، اور کسی جگہ، اس وقت، کس وقت، یہ سارے وہ حروف ہیں۔ حروف تعجب کس کو کہتے ہیں؟ یہ حیرانی کے وقت بولے جاتے ہیں، تعجب کے موقع پر، اللہ اللہ، سبحان اللہ، العظمت للہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، حاشا وکلا، اوہو، یہ سارے حروف مفاجات یہ کسی امر کے ناگہانی وقوع پر بولے جاتے ہیں۔
حروف مفاجات کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی امر کے ناگہاں پر بولے جاتے ہیں. جیسے اچانک آگ بھڑک اٹھی، دفعتاً گاڑی الٹی ہو گئی، تو ناگہاں، اچانک، دفعتاً، یک بیک، یکایک، اتفاقاً، یک بارگی، یہ سارے حروف وہ ہیں. میں اس سارے بحث کا خلاصہ جو ہے، یعنی جب آپ کسی بحث کا خلاصہ نکالتے ہیں تو اس کے لیے یہ بیان کیا جائے. غرض، آپ کسی کو قصہ سناتے ہیں، کلام کی تفصیل ہے، الغرض، القصہ، قصہ کوتا، یہ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بس الغرض یہ تم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ ہمارا لیکچر ہے، اور اس کے بعد میں نے ایک اور لیکچر بھی ریکارڈ کرنا ہے. یہ بڑا طویل ہو گیا ہے. اس کے بعد جو لیکچر ہوگا وہ اس کا دوسرا حصہ ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو آپ یاد کر لیں، اس کو استعمال کو یاد کر لیں تو کافی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی.